السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل جسٹ مدیحہ اردو ریسیپیز۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کریم آف مشروم سوپ کی ریسیپی۔ اگر آپ بھی ریسٹورنٹ جا کے یہ سوپ انجوائے کرتے ہیں تو پھر تو اب ریسٹورنٹ کو کہہ دیں بائے بائے اور گھر میں بنائیں یہ سوپ۔ بہت ایزیلی بن جاتا ہے اور اس میں بغیر کریم کے بھی بنا سکتے ہیں اور کریم کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک پتیلی لے رہی ہوں جس میں نے 3 ٹیبل اسپون مکھن ایڈ کیا ہے۔ آپ تھوڑا مکھن زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں، ویسے 3 ٹیبل اسپون کافی رہتا ہے۔ ہلکی آنچ پہ ہمیں کام کرنا ہے، مکھن کو جلانا نہیں ہے، بالکل ہلکی آنچ رکھنی ہے۔ پیاز کو اور سب چیزوں کو پہلے سے کٹ کر کے رکھنا ہے۔ میں نے میڈیم پیاز لی ہے اور میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے، باریک کاٹ لیا ہے۔ ہلکی آنچ پہ پیاز کو فرائی کر رہی ہوں۔ پیاز کو بھی جلانا نہیں ہے، نہ ہمیں اس کو براؤن کرنا ہے، صرف اور صرف ہمیں اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے۔ پیاز کو ہلکا سا فرائی کرتے کرتے ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے لہسن۔ لہسن کو آپ کاٹ لیں یا پھر آپ لہسن کو ثابت ڈال دیں، بس چھلکے ضرور اتار لیجیے گا۔ 4 سے 5 جوے میں لہسن کی ایڈ کر رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو لہسن زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور یہ صرف میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو زیادہ لہسن کا فلیور پسند ہے، لیکن اگر آپ ایگزیکٹ ریسیپی کو فالو کریں گے تو ریسٹورنٹ سے بھی بڑھیا سوپ آپ کو گھر میں پینے ملے گا۔ اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سیکریٹ اور مین انگریڈینٹ جس سے ہمارا سوپ تھک ہوگا، اور وہ ہے آلو۔ میڈیم سائز کا آلو لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور میں اس کو اچھے سے فرائی کر رہی ہوں۔ 2 سے 3 منٹ اس کو ہلکی آنچ پہ ہم فرائی کریں گے۔ پیاز جو میں نے اس میں یوز کری ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ وائٹ ہے، بہت تیز پیاز نہیں ہے، کیونکہ تیز پیاز ہوگی تو پھر اس کا فلیور تھوڑا ویسا نہیں آئے گا۔ اور اس سیزن میں جو سردیوں کا سیزن ہے، ویسے بھی وائٹ کلر کی پیاز زیادہ آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے، تو آپ وائٹ پیاز ہی یوز کریں۔ آلو کو ہم ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے اور جب ہمارا سوپ ریڈی ہو جائے گا تو پینے والوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس میں ہم نے آلو یوز کیا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین پیاز۔ گرین پیاز کا بھی ہم وائٹ پارٹ اس میں ایڈ کریں گے اور گرین پارٹ ہم گارنش کے لیے رکھ لیں گے۔ تقریباً میں اس میں آدھا کپ گرین پیاز کا ایڈ کر رہی ہوں اور صرف وائٹ پارٹ میں نے ایڈ کیا ہے۔ تھوڑا سا گرین آ جاتا ہے جب آپ کٹنگ کریں، لیکن پورا گرین میں نے یوز نہیں کیا ہے، وہ میں نے گارنشنگ کے لیے رکھ لیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ میں 2 کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں۔ میں اس ریسیپی میں کین والے مشروم یوز کر رہی ہوں، آپ چاہیں تو فریش مشروم بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ کین والے مشروم ایڈ کر رہی ہوں میں، تو اس میں کین میں پانی ہوتا ہے جس کو میں پھینکوں گی نہیں بلکہ اس میں ایڈ کروں گی۔ اگر آپ فریش مشروم یوز کر رہے ہیں تو پھر اب آپ کے پاس پانی تو ہوگا نہیں کین کا، تو پھر آپ ½ کپ پانی ایکسٹرا ایڈ کریے، جبکہ میں مشروم کے کین کا ہی پانی یوز کر رہی ہوں۔ ٹی اسپون نمک ایڈ کریں گے، نمک آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے۔ ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے دیں گے 10 منٹ، تب تک ہمارے آلو گل جائیں گے۔ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ڈرائی تھائم کے لیوز، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون ہے تقریباً یہ، اور اس سے بہت زیادہ پیاری خوشبو آتی ہے، سوپ کا ٹیسٹ تو بڑھ ہی جائے گا، ساتھ میں نزلہ زکام میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو اگر آپ کے پاس ہیں یہ لیوز تو آپ ان کو ضرور ایڈ کریں، اور ایزیلی یہ مارکیٹ میں مل جاتے ہیں۔ آلو ہمارے گل چکے ہیں اور اب ہمیں مشروم ایڈ کرنے ہیں، تو مشروم کو ہم فرائی کر کے ایڈ کریں گے۔ 1 ٹیبل اسپون مکھن لیا ہے میں نے، کسی بھی فرائی پین میں آپ مکھن ایڈ کریے اور پھر مشروم ایڈ کریے۔ یہ کین والے مشروم ہے جس کا پانی میں سوپ میں ایڈ کر چکی ہوں، اور اب صرف میرے پاس مشروم ہے۔ اگر آپ کے پاس فریش مشروم ہے تو پھر آپ وہ ڈائریکٹ ایڈ کر لیجئے اس میں کٹ کر کے۔ مشروم کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے 2 سے 3 منٹ، تیز آنچ پہ فرائی نہیں کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو اولیو آئل میں بھی فرائی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہے آپ اس میں اس کو فرائی کریے۔ مشروم فرائی ہو گیا، اب ہم اس کو سوپ میں ایڈ کریں گے۔ آدھے مشروم میں سوپ میں ایڈ کر رہی ہوں اور آدھے میں الگ سے رکھ رہی ہوں، تاکہ سوپ جب ریڈی ہو جائے تو پھر میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اگر آپ کو مشروم کے چنکس زیادہ پسند ہیں سوپ میں، تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایکسٹرا مشروم آپ فرائی کر لیں اور پھر ان کو گارنش کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں آپ مشروم سوپ سرو کرتے ہوئے، بہت پیارا لک بھی دیں گے اور چنکس میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب میں اس کو گرائنڈ کر رہی ہوں، آپ کوئی بھی گرائنڈر یوز کریے، آپ کے پاس ہینڈ گرائنڈر ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا آپ کا کام، کے پتیلی میں ہی گرائنڈ ہو جائے گا۔ میں جگ والا گرائنڈر یوز کر رہی ہوں، آپ کے پاس بھی جو ہے آپ اسی میں اس کو گرائنڈ کریے۔ پورا سوپ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں، اگر ایک دفعہ میں نہیں ہوتا ہے تو 2 باری میں آپ اس کو ایڈ کریے اور اچھے سے گرائنڈ کر لیجئے۔ آلو ہمارے گلے میں بالکل اسموتھ سی پیسٹ بن جائے گی اس کی، اور دیکھیں بہت پیاری سی اسموتھ پیسٹ بھی بن گئی ہے اور خوشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے۔ اب میں اس کو اسی پتیلی میں واپس الٹ دوں گی اور چولہے پہ رکھ دوں گی۔ ہلکی آنچ پہ ہی رکھ رہی ہوں میں اس کو، اور مجھے بس اس کو ایک جوش ہی دینا ہے کیونکہ سوپ ہمارا ریڈی ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کالی مرچ، ½ ٹی اسپون کالی مرچ ہے، لیکن آپ بھی کوشش کریے گا کہ گھر میں پسی ہوئی کالی مرچ یوز کریں، فریش کالی مرچ ہوگی تو اس کا ٹیسٹ میں بہت اضافہ ہوگا۔ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور سوپ ہمارا تقریباً ریڈی ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مشروم جو میں نے بچا لیے تھے فرائی کیے ہوئے،
اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اگر زیادہ فرائی کر لیں گے تو پھر آپ زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر زیادہ چنکس آئیں گے۔ میں نے ایک کین یوز کیا تھا، آدھے میں نے ایڈ کر دیے تھے اور آدھے میں نے بچا لیے تھے، تو یہ باقی آدھے ہیں جو میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں۔ مشروم ایڈ کرنے کے بعد سوپ ہمارا تقریباً سرونگ کے لیے ریڈی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہے کریم آف مشروم سوپ تو ضرور کریم تو ڈلے گی اس میں، لیکن کیونکہ اگر آپ اوائڈ کر رہے ہیں کریم کو تو پھر آپ اس کو ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں اور یہ بہت مزے کا لگے گا۔ لیکن میں اس میں کریم ایڈ کر رہی ہوں، میں کوکنگ کریم ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوکنگ کریم نہیں ہے تو کوئی بھی کریم ایڈ کریں، لیکن اس میں چینی نہ ہو۔ اور اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو پھر آپ اس میں دودھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دودھ بھی نہیں ایڈ کرنا چاہتے اور اس کو بغیر دودھ اور کریم کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں۔ میں نے آدھا کپ کریم لی ہے، اور آپ ریسٹورنٹ اسٹائل میں سرو کرنا چاہتے ہیں تو کریم ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی کریم بچا لیں، جو آپ اوپر سے گارنش کرتے وقت ڈیکوریٹ کر کے سرو کریے۔ سوپ ہمارا بالکل ریڈی ہے۔ تھوڑے سے مشروم میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں فرائی کیے ہوئے، تھوڑی سی کالی مرچ، تھوڑا سا میں اس میں پارسلے یا پھر گرین انین جو ہم نے الگ سے رکھا تھا وہ ایڈ کروں گی، اور آپ اس کے علاوہ چاہتے ہیں تو کریم سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے سرو کریے۔ اگر آپ نے ابھی تک مشروم سوپ ٹرائی نہیں کرا ہے تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا۔ اور سردیوں میں جو ہمارے پاکستان میں معروف سوپ ہیں جو کارن فلور سے بنتے ہیں، اس کے سامنے یہ کافی ہیلدی ہے، کیونکہ ایک تو اس میں آلو کا نیچرل اسٹارچ بنا کے ہم نے یوز کیا ہے، کارن فلور ہم نے بالکل بھی یوز نہیں کیا ہے اس میں۔ تو اگر آپ ونٹر سیزن انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے ہیلدی سوپس کے ساتھ اپنا ونٹر انجوائے کریے۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور بھی سوپس کی ریسیپیز شیئر کروں گی۔ ٹرائی کریے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیے گا، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔